الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 رجب المرجب 1442 ہجری 2 مارچ 2021 یوم الثلاثاء سہشنبہ وینسڈے ٹیوزڈے منگل. پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 27. رشتوں کے کاٹنے کی مذمت اور رشتے جوڑنے کے فضائل پر چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں صحابہ کا عمل کیا ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ سکیں، اپنے ضمیر کو جگا سکیں کہ ہم جن کا نام لینے والے ہیں، جن کو ہم اپنا آقا مولا کہتے ہیں، جن کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ان بزرگان دین، ان مقدس ہستیوں، ان صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اور ہمارا کیا عمل ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کی سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آیت پاک میں جو ذکر ہوا جس کے بارے میں نے تفاسیر سے پیش کیا کہ یہاں پر اولو الارحام یعنی رحم کے رشتے، قرابت کے رشتے، خونی رشتے جو ہیں ان کا ذکر سب نے پہلے کیا، تمام مفسرین نے کہ یہاں پر جوڑنے کا جو حکم ہے وہ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا، قرابت داری کو جوڑنے کا حکم ہے، اسے کاٹنا منع کیا گیا ہے، حرام فرمایا گیا ہے. یہ تو رحم کے رشتوں کی بات ہوئی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے بحکم خداوندی ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، صحابہ اکرام اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن چھوڑ کر سرکار کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہنچے. اب دیکھیں خونی رشتے وہاں رہ گئے. اب یہاں پر پہنچے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضور کھڑا کرتے تھے ایک انصار کو اور ایک مہاجر صحابی کو. ان سب کو پتہ ہی ہوگا جو ہجرت کر کے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. مدینۃ المنورہ کے جو صحابہ جنہوں نے ان صحابہ کی مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمام جان مال اپنا سب کچھ پیش کر دیا، انہیں انصار کہتے ہیں. تو ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر کو حضور کھڑا کرتے اور کہتے تم دونوں بھائی ہو. پھر اس طریقے سے ایک ایک کو ملاتے چلے جاتے ہیں، تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو. اب یہ بھائی حضور نے بنا دیے. اب ان بھائیوں نے کیا کیا؟ آج ہم سگے بھائی ہیں نا، ہمارا عمل کیا ہے وہاں دیکھیے کہ جو ابھی سگے بھائی نہیں تھے لیکن ان کا عمل کیا تھا وہ دیکھیے. صحابہ جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ مہاجرین جو آئے ہیں نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کے پاس مال و زر ہے، نہ کاروبار ہے، سب کچھ تو چھوڑ کر آ گئے، کچھ بھی نہیں. ساتھ میں آؤ میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ. اگر کسی کے پاس 2 گھر ہے تو آئے لیجیے، یہ میرے 2 گھر، یہ گھر، جو گھر آپ کو پسند ہے وہ گھر آپ رکھ لیجیے. یہ ایک گھر میں رکھ لوں گا، ایک گھر آپ رکھ لیجئے، جو آپ کو پسند ہو بولیے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں.
یہ میرا مال و زر ہے، یہ جتنا آپ کو چاہیے، جتنی میرے پاس جو دولت ہے، جو تھوڑا بہت پیسہ جو بھی ہے، جتنا آپ کو چاہیے آپ اس میں سے لے لیجئے، میں آدھا میرے لیے چھوڑ دیجیے، آدھا آپ رکھ لیجیے۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو وہ لے کر آتے کہ یہ میری 2 بیویاں، آپ کو جو بیوی پسند ہو آپ بول دیجیے میں بھی طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ یہ وہ بھائی ہیں جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے ہیں، رحم والے بھائی نہیں تھے یہ۔ اپنا گھر بار، اپنا زمین جائیداد دینے کو تیار ہیں، اپنا پیسہ دینے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی طلاق دے کر کہ آپ جس سے چاہے نکاح کر لیجیے۔ یہ وہ بھائی تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کب ماں باپ کا انتقال ہو، کب ہمارے گھر کا حصہ ہمیں ملے، یہ ذہن ایسا بن گیا آج کل۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم خود اپنی ایک الگ پہچان بنائیں، اپنی ایک الگ زندگی تیار کرنے کی کوشش کریں، پر نہیں، ہم نے وہ ذہن وہاں پر سیٹ کر لیا، مائنڈ وہاں سیٹ ہو گیا کہ اب ہم کو اس گھر سے حصہ چاہیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر وہ ٹکڑے ہوئے، بیچا گیا، حصے نکلے، حصے دیے گئے، اب نہ کسی کا خود کا گھر ہو رہا ہے، نہ خود کی زندگی اچھی بن رہی ہے، سارے کے سارے کرائے پر رہ کر، وہ بھی بمبئی جیسے شہر میں، تو پھر تو زندگی ختم۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، دکان میں سے حصہ چاہیے، کاروبار میں، یعنی ہم نے اس ذہن بنا لیا کہ حصہ چاہیے بس، اور بیچ کر چاہیے، کچھ بھی کرو بس مجھے میرا دے دو۔ یہ ہمارا آج کا ذہن بن چکا ہے۔ اچھا، کچھ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہونے کے باوجود جو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں قرابت داروں کو حصے دیتے نہیں، کھا جاتے ہیں، ارے چل میں نے تیرے کو اتنا پالا سنبھالا، یہ کرا وہ کرا، نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، مجبوری ہے، لیکن جہاں پر وسعت ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ بھی اس کام میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ آخرت کا خوف بالکل نہیں۔ صحابہ کا عمل دیکھیے کہ وہ لے لو جو گھر چاہیے، جو جتنا جگہ چاہیے، جو چاہیے لو اور اپنی زندگی شروع کرو۔ اچھا، یہ انہوں نے پیش کیا تو مہاجرین کا بھی یہ نہیں تھا کہ وہ لے لیا انہوں نے، مہاجرین نے یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، اللہ آپ کو مبارک رکھے، آپ یہ رکھیے اپنے پاس ہی، مجھے بس اتنا بتا دیجئے بازار کا راستہ کس طرف ہے، میں اپنا کاروبار دھیرے دھیرے خود کچھ نہ کچھ کروں گا اور بناؤں گا۔ پھر وہی اللہ نے برکت عطا فرمائی، مہاجرین کے اپنے گھر ہو گئے، سب کچھ ہوا۔ اصحاب صفہ کا الگ معاملہ تھا، وہ الگ ہی تو حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ دوسرے صحابہ الحمدللہ مہاجرین نے بہت کچھ اس مدینہ المنورہ میں بنایا۔ میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ محبت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے بہت۔ میں کیا بتاؤں، آپ سب کے سامنے آتے ہوں گے، دن رات معاملات آتے ہیں کہ طرح طرح سی بات کے لیے پھر وہ بھائی بہن میں جھگڑے، باپ بیٹوں میں جھگڑے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت کے مطابق کچھ عمل کر سکیں، اللہ ہم سے کروا لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ رشتہ داری جو چھوڑ دیتے ہیں نا، بالکل ایک واقعہ میں نے پڑھا ضرور تھا، میں نے لکھا بھی ہے میری کسی ڈائری میں، وہ ڈھونڈنا پڑے گا، پر مجھے کچھ اس کا جو بیس ہے وہ یاد ہے۔ بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے یہ، کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کو پہچانتا تھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اکثر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اکثر وہ مکۃ المکرمہ میں ہی حاضری دیا کرتے تھے، وہیں پر آ کر میری ان سے دوستی ہوگی۔ بات بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک اعمال کرنے والے۔ انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ کس وقت میں وہ، اس واقعے میں ذکر ہے کہ کس دن میں کب آ کر وہ طواف وغیرہ کرتے تھے، اکثر وہ بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔
یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کہیں سفر پر جانا ہوا تو میرے پاس کچھ مال تھا، 1000 درہم یا 1000 دینار تھے. میں نے کہاں کس کے پاس دوں، یہ سوچ کر میں نے ان کو ہی دیا کہ یہ اللہ والے ہیں. ان سے کہا کہ آپ اسے میری امانت رکھیے، میں جب سفر سے لوٹوں گا تو آپ مجھے دے دینا واپس. یہ کہہ کر انہوں نے وہ درہم دینار وغیرہ دیے اور خود سفر پر چلے گئے. واپس آئے، جب لوٹے کچھ دنوں کے بعد تو انہیں تلاش کیا کہ ان سے اپنی امانت لے لیں، تو وہ نظر نہیں آئے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ ایسے فلاں فلاں تھے، وہ بہت طواف وغیرہ کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ دکھائی نہیں دے رہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کا حکم اور ان کا انتقال ہو گیا. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو افسوس ہوا، ساتھ میں یہ بھی کہ میری جو پونجی تھی وہ بھی گئی. اب بڑی ان کو ضرورت تھی تو کیا کریں کیا نہیں. معلومات کی تو کچھ بزرگوں نے، کچھ اللہ والوں نے بتایا کہ بھئی کعبۃ اللہ میں، مکۃ المکرمہ کے آس پاس میں ایک جگہ ہے جہاں پر جنتی لوگوں کی روحیں جمعرات کے دن جمع ہوا کرتی ہیں، فلاں فلاں دن جمع ہوتی ہیں. تم وہاں جا کر یہ عمل وغیرہ کرو اور پھر پوچھو، اگر وہ وہاں پر ہوں گے ان کے نام کا پکارنا، وہاں ہوں گے تو بات کریں گے. ان کی روح اگر آئی ہوگی، جنتی ہیں، آپ جو ہے بتا رہے ہو نیک اعمال کرنے والے تھے، انہوں نے ویسا ہی کیا، بتائی ہوئی جگہ پر گئے اور ان کا نام لے کر پکارا تو کوئی جواب نہیں آیا. جنتی لوگوں کی تو جنتی سمجھ کہ اتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، جنتی ہیں، تو ضرور آئیں گے یہاں پر ان کی روح. تو اب بڑا انہوں نے پکارا لیکن جواب نہیں آیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جو دوسرے جو جنتی ہیں، اس طریقے سے کوئی شخص آیا ہے کیا، وہ یہاں موجود ہے جنتیوں میں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں. اللہ اکبر. اب کیا کہیں، مطلب روحوں کی طرف سے آواز آئی کہ اب یہاں جنتی جمع ہوا کرتے ہیں، فلاں جگہ پر جہنمیوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھو. اگر جنتیوں میں نہیں تو یقیناً جہنمیوں میں ہوں گے، وہاں جا کر آپ کوشش کیجئے، شاید وہاں پر ہو. یہ تو بڑے گھبرا گئے کہ یار اتنے نیک اعمال کرنے والا یہ جنتیوں میں نہیں جہنمیوں میں کیسے ہو سکتا ہے. پھر بھی بادل نہ خاص